میرا تعلق وکلا کمیونٹی سے ہے، لیکن بصد احترام میں گزارش کروں کہ مجھے اتنی امید نہیں ہے وکلا کمیونٹی کی موومنٹ سے۔ بہت سے لمحے تھے جب یہ بات ٹیسٹ ہوئی کہ کیا وکیل حضرات اور وکلا کی بارز، جس کے اندر احسن بھون صاحب جیسے اور اعظم تارڑ صاحب جیسے اور دیگر لوگ برسر اقتدار رہے ہیں، کہ کیا یہ بارز عدالت کی، آئین کی، قانون کی دفاع کے لیے ایک موومنٹ چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے۔ اس کے بہت سے عناصر نکلے۔ ایک، جب بلے کا فیصلہ ہوا تو سب لوگوں نے کہا کہ شب خون مارا گیا جمہوریت پہ، عدالت کی طرف سے کوئی موومنٹ چلانی چاہیے، کوئی موومنٹ نہیں چلی۔ 12 جولائی کا فیصلہ ہوا مخصوص نشستوں کا، جب عدالت کے فیصلے کو مانا نہیں گیا تو اس نان کمپلائنس کے اوپر سوچا کہ وکلا حضرات کوئی عدالت کا ساتھ دیں گے، موومنٹ چلائیں گے، موومنٹ نہیں چلی۔ 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تو اس عدالت عظمیٰ کا اور عدالت عالیہ کا سٹرکچر تہس نہس کر دیا گیا۔ اس کے اندر حکومت کا ایک ایفیکٹولی کیپچر ڈال دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹری کمیٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے تھرو سوچا کہ وکلا حضرات وکلا کی لیڈرشپ ایک موومنٹ چلائیں گے، کوئی موومنٹ نہیں چلی۔ 26 نومبر کا سانحہ گزرا، سوچا کہ وکلا حضرات کوئی تحریک چلائیں گے، لیکن کوئی نہیں چلائی گئی۔ ایسی سچویشن کے اندر مختلف اوقات کے اندر وکلا نے کنونشنز ہولڈ کی، کچھ میٹنگز ہولڈ کی۔ کراچی کے اندر بڑی زوردار کنونشن 26ویں ترمیم کے قریب ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی عملی رزلٹ نہیں نکلا۔ اور کیونکہ ان تمام چیزوں پہ نہیں نکلا تو مجھے انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی پہ بھی وکلا ججز کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ مجھے لگتا ہے۔ لیکن وکلا ساتھ دیں یا نہ دیں، اس سے قانونی مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ قانونی مسئلہ وہ ہے جو ہمارے 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اپنے خط کے اندر بتا دیا، اور وہ قانونی مسئلہ بڑا سمپل ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اپنے متعلقہ چیف جسٹسز کو، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو اور چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کے کہا کہ آپ کی ایڈوائس صدر پاکستان پہ بائنڈنگ ہوگی۔ اگر آپ کہیں گے ججز کی ٹرانسفر ہونی چاہیے اسلام آباد میں تو وہ بائنڈنگ ہوگی۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ہونی چاہیے اور صدر ڈس ایگری کرنا چاہتے ہوں گے تو انہیں تحریر شدہ ریزنز، اسپیکنگ آرڈر دینا پڑے گا، اور اس اسپیکنگ آرڈر کو بھی عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایفیکٹولی چیف جسٹسز کی ایڈوائس صدر پہ بائنڈنگ تھی، یہ عدالت کے خط میں سب سے پہلے بتایا گیا۔ اور اس وجہ سے، کیونکہ ان کی ایڈوائس بائنڈنگ تھی، تو ان 5 ججز نے اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر متعلقہ چیف جسٹسز کو خط لکھا اور بتایا، واضح کیا ان کے سامنے کہ ہر جج جو ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے وہ اپنے پروونس کے حد تک اس نے اوتھ لیا ہوتا ہے۔ سو فار ایگزامپل، لاہور ہائی کورٹ کا کوئی جج سندھ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، بلوچستان کا کوئی جج کے پی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہر جج نے اپنے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر اوتھ لیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو جب آپ ایک معزز جج صاحب کو لاہور سے یا سندھ سے یا بلوچستان سے لا کے اسلام آباد میں بٹھائیں گے تو اس کی ٹیریٹری چینج ہو گئی ہے، اس کو پھر سے اوتھ لینا پڑے گا اسلام آباد کی ٹیریٹری کا، کیونکہ اس نے اوتھ تو یا اپنا لاہور کا، پنجاب کا لیا ہوا ہے، یا سندھ کا لیا ہوا ہے، یا بلوچستان کا لیا ہوا ہے۔ اور ججز کی سینیورٹی ڈیٹ آف اوتھ سے ڈٹرمن ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اپنے خط کے اندر ججمنٹس کا حوالہ دے کے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ ایڈوائز نہ کریں، اپنے چیف جسٹس سے کہا کہ آپ صدر کو ایڈوائز نہ کریں اس ٹرانسفر کا، کیونکہ نہ صرف کہ ان کو نیا اوتھ لینا پڑے گا، اوتھ لینے کے بعد یہ جونیئر موسٹ جج صاحبان ہو جائیں گے اسلام آباد میں، کیونکہ اوتھ سے سینیورٹی ڈٹرمن ہوتی ہے، اور جس پلان سے ان کو لایا جا رہا ہے وہ پلان آئینی طور پہ کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ سینئر موسٹ ججز نہیں ہوں گے، ان کو چیف جسٹس تعینات نہیں کیا جا سکتا، دیگر جگہوں پہ تعینات نہیں